بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سورہ البقرہ ہے پہلا پارہ اور قرآن پاک کے تفسیری خلاصے کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اس خلاصہ تفسیر میں ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے، جو مہربانیاں فرمائیں، اور ان کے لیے جن معجزات کا صدور اور ظہور ہوا، اس کا تذکرہ آپ نے سنا، اور اس پر اس قوم بنی اسرائیل کا جو رویہ اور رد عمل سامنے آیا، قرآن پاک نے ایک آئینے کی شکل میں اسے ہمیں دکھایا، اہل قرآن کو دکھایا جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات کو قرآن نے بیان کیا تاکہ دیکھنے والے، پڑھنے والے اس سے عبرت حاصل کر سکیں، سبق حاصل کر سکیں اور سامان رشد و ہدایت حاصل کر سکیں۔ اب ہم پہلے پارے کے نصف سے آگے پڑھ رہے ہیں، یعنی تیسرے ربع کا تفسیری خلاصہ۔ قرآن پاک نے بنی اسرائیل کی کساوت قلبی کو بیان کرنے کے بعد اس میثاق کا اور اس وعدے کا ذکر کیا جو قوم بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، بنیادی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر قائم رہو گے اور شرک کا ارتکاب نہیں کرو گے، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ بھی بہت اہم ایک نقطہ ہے قرآن پاک میں کہ رب کائنات نے والدین کے حق کو اپنے حق کے بندگی کے ساتھ ثابت رکھا۔ سبحان اللہ، واہ، بہت اہم اور توجہ طلب یہ مقامات ہیں قرآن کے، جہاں پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ کیا بات۔ تو اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ اولاد پر والدین کے حق کو کس درجہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن نے اشارہ کیا اور سورہ لقمان میں فرمایا نشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، اور یہاں میثاق کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کی خلاف ورزی کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ جس طرح توحید کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، جس طرح شرک سے اجتناب ضروری ہے، اسی طرح والدین کی خدمت، حسن سلوک اور ان کے ساتھ احسان بھی ضروری ہے۔ پھر ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے، اور بہت ہی توجہ طلب، بہت ہی اہم بات اسٹیج والوں کے لیے، ممبر والوں کے لیے، محراب والوں کے لیے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، کیا بات، اچھے لہجے میں بات کرو، میٹھے لہجے میں بات کرو، الفاظ کا چناؤ، لہجہ، ادائیگی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ ایسی خوبصورت اور اچھی بات کو نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ فرمایا، واہ واہ، سبحان جو آپ کی زبان سے نکلے تو آپ کے لیے بھی بہتر ہو، اور جو اس کو سن رہا ہے اس کے لیے بھی نافع ہو۔ سبحان اللہ، خیر الناس من ینفع الناس، فرمائے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ نافع ہو۔ اسی طرح نماز کے قائم کرنے کا حکم آ گیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اللہ، بہت بات سمجھنے کی ہے ناظرین۔ نماز کو پڑھنا یہ ہے کہ آپ آئے اور ایک فرض سمجھ کے ادا کر کے چلے گئے، اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ کیا آپ آئے اور ایسی اپنی حاضری پیش کی اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں کہ جسمانی طور پہ تو چلے گئے لیکن روحانی طور پہ نماز ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک آپ کا دل وہیں لگا رہا، دل مسجد میں اٹکا رہا، خود آ گئے تو کیا ہوا؟ نماز قائم رہی، نماز تو ختم ہوئی ہی نہیں۔ اصل میں نماز کے قیام کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ آپ مستقل حالت نماز میں رہیں، اور یہ اسلام کا کمال ہے۔ دنیا کے کسی اور نظام عبادت کے پاس ایسا اہتمام نہیں ہے کہ وہ آپ کو 24 گھنٹے عبادت میں مشغول رکھے۔ پھر آپ نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں لا صلاۃ لمن لم یزکی
جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ اہمیت بیان کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کا ایک علمی بددیانتی کا رویہ جو آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا بہت بڑا سامان ہے، اس کو قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ علمی خیانت اور ایکیڈیمک بددیانتی، ڈس آنیسٹی، کہ آپ کتاب کے کسی ایک حصے پر، ایک جز پر تو ایمان رکھیں، دوسرے کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی آپ اصل میں اللہ کو اپنا معبود نہیں بنا رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی خواہش کی پرستش میں لگ گئے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، فرمایا حبیب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، لیکن اس کے سینے میں کئی طرح کے بت کدے اور صنم کدے بنے ہوئے ہیں، خواہشات کے بت بنے ہوئے ہیں۔ جسے حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اب جب خواہشات کے بت اور تعصبات کے بت اور توہمات کے بت سینے میں سجے ہیں اور بندہ نماز میں اور سجدے میں ہے، تو ناظرین مکرم اس کی نماز اور اس کا سجدہ سوائے اس کے کیا ہے کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ نمازی ہو کے بھی ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ تورات کے ان حصوں پر ایمان رکھتے اور انہیں بیان بھی کرتے لوگوں کے سامنے جو ان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہوتے اور ان کے مزاج کے خلاف نہ ہوتے۔ جو باتیں ان کی جو معاشرتی زندگی تھی، جو ان کے سیاسی رویے تھے، جو ان کی مذہبی نظریات تھے، اس سے ٹکراتی تھیں، خواہ وہ آیات تورات ہی کیوں نہ ہوں، یہ اس کو چھپا دیا کرتے تھے، بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے تعبیر کیا اس کو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اے ظالم لوگو کیا تم اللہ کی اس کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاؤ گے اور ایک کا انکار کر دو گے؟ تو بہت اہم بات ہمیں قرآن نے یہ سبق دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ سبحان اللہ، اے لوگو اسلام کے دائرے میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں یہ نہیں چلے گا کہ آدھی تیری مرضی اور آدھی میری، ایسا نہیں، پورے آنا ہوگا۔ جب آ گئے تو پورے آ جاؤ، پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی، اپنی خواہش نہیں چلے گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، اللہ، یعنی کتاب اور سنت، میرے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ رویہ بنی اسرائیل کا تھا، یہ رویہ یہود کا تھا، یہ ان باطل قوموں کا رویہ تھا جن کو قرآن نے کنڈیم کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی یعنی تضاد کا ایک عجیب ملغوبہ تھی یہ قوم، کہ ایک طرف یہ رویہ کہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جن پہ ایمان تھا ان کے ساتھ بے ادبی، اور جو کتاب ان پہ اتری اور جو کتاب ان کے لیے آئی اس کے ساتھ ان کا رویہ کچھ کو ماننے کا اور کچھ کے انکار کا تھا۔ دوسری طرف کیا تھا؟ بنی اسرائیل جب جنگوں کے لیے نکلا کرتے تھے تو ان کا ایک طریقہ تھا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ البقرہ آیت 89 میں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آیا۔ اب قرآن کا اعجاز و کمال دیکھیے، قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کا انکار نہیں کرتا، ان کی تصدیق کرتا، کیا بات، ان کی توثیق کرتا، واہ واہ، ان کی اوتھینٹسٹی کو کنفرم کرتا۔ یہ خود قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل کیا ہے۔ بات، سبحان اس کے باوجود ان لوگوں کا قرآن سے ٹکراؤ وہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور خود ان کے باطل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ الحمدللہ ہم جو قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ہم تورات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، زبور پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جتنے صحیفے رب کائنات نے اپنے رسول علیہ السلام پر اتارے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ان کا رویہ دیکھیں کیسا ہے کہ ان کے سامنے جب وہ کتاب آئی جو ان کی تصدیق کرنے والی یعنی تورات کی، زبور کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ پیغمبر، وہ جلیل القدر رسول آئے جن کے وسیلے سے یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، یہ قرآن کی نص بتا رہی ہے
کہ وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ قرآنی طریقہ ہے. کیا بات ہے کیا بات. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ان کے اس عمل کو بطور حجت پیش کیا کہ بھئی جس کی آمد سے پہلے اس کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور اس پہ فتح حاصل کیا کرتے تھے، جب وہ خود صاحب وسیلہ جلوہ افروز ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ آقا کریم علیہ السلام وہ وسیلہ عظمیٰ اور وسیلہ کبریٰ واہ واہ واہ، جب خود جلوہ افروز ہو گئے تو اب ان کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. اللہ اکبر. وہ جانا پہچانا، کیا ایمان افروز ترجمہ ہے. ہے وہ ہستی تشریف لے آئی ما عرفو، جنہیں یہ اچھی طرح جانتے تھے، ہے. انہیں پتا تھا یہ وہی ہیں، وہی محبوب ہیں، وہی والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، وہی واللیل کی زلفوں والے واہ ہیں، واہ واہ. اور وہی یہ کھجوروں کی سرزمین ہے جہاں 1000 سال پہلے آ کے انہوں نے بستیاں بسا لی تھیں کہ وہاں پر اللہ کے محبوب جلوہ گر ہوں گے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ہجرت گاہ ہوگی مدینہ طیبہ. لیکن ان لوگوں نے اس ذات پاک کا انکار کر دیا جن کے وسیلے سے یہ پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے اور فتح پایا کرتے تھے. اس لیے قرآن نے کہا فلعنۃ اللہ علی الکافرین. اب اگلی بات، ان لوگوں کا ایک اور رویہ جس کو قرآن نے بیان کیا، وہ کیا ہے؟ جب مزاج میں باطل کا غلبہ ہو جاتا ہے نا تو پھر بندہ چاہتا ہے کہ میں مروں نہ، ہمیشہ جیتا رہوں. اور قرآن پاک نے ایک اور بہت انسانی نفسیات کے بہت ہی اہم مسئلے کو یہاں پر ڈسکس کر دیا اس آیت 96 کے اندر البقرہ. فرمایا اور تم مشرکوں میں سے دیکھو گے کفار، ان کی ایک صفت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اگر 1000 سال تک بھی ان کو عمر دے دی جائے تو یہ کہیں گے کاش ہماری عمر اور بڑھ جائے. فرمایا یہ کیسے ہی عجیب لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح عذاب سے بچ جائیں گے اور عذاب ٹل جائے گا. فرمایا ایسا نہیں ہے، واللہ بصیر بما یعملون. اللہ تبارک و تعالی ان کے ہر لحظے ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو جانتا بھی ہے. اور ناظرین مکرم، اس پارے میں جو تفسیری خلاصہ ہے اس میں ایک بہت اہم جو میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو قرآن پاک نے بہت اہمیت سے بیان کیا ہے، آیت 98 سورہ البقرہ، کہ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. یعنی اللہ کی دشمنی، اللہ کے فرشتوں کی دشمنی، اللہ کے رسولوں کی دشمنی، اور خاص طور پہ نام لے کے فرما دیا روح القدس سیدنا جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اور سیدنا میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا. یہ ناظرین یاد رکھیے ملائکہ رسل میں سے ہیں. اللہ. جو 4 ملائکہ رسل ہیں، سیدنا جبریل، سیدنا اسرائیل، سیدنا میکائیل اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام، یہ ملائکہ رسل ہیں، یہ رسول فرشتے ہیں اللہ. جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ، ساتھ ہی اللہ، ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالملائکہ. اس لیے ملائکہ کی بے ادبی یاد رکھیے دائرہ ایمان سے خارج کر دیتی. اللہ. اور سیدنا جبریل امین کی دشمنی کو اللہ نے اپنی دشمنی فرمایا ہے، اللہ. کیونکہ یہود جو تھے یہ حضرت جبریل سے دشمنی رکھتے تھے. یہود کا وفد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، انہوں نے کہا جناب یہ بتائیے ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے لیکن جو فرشتہ آپ پہ وحی لے کے آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل امین. تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے. تو اللہ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں. آج ہمارے ہاں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی بے ادبی کو لوگ فضیلت سمجھتے ہیں اور توہین آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ وہ شخص جو جبریل کی گستاخی کرتا ہے گویا وہ گستاخ رسول ہے، کیونکہ جبریل امین فرشتے ہیں اور رسول ہیں. اور قرآن کہتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے. لہٰذا رسول کی بے ادبی دائرہ ایمان سے خارج کر دیتی ہے. اور پھر ذرا
محبت کے پہلو کو بھی دیکھیے کہ جبریل امین کا ہمارے آقا علیہ السلام سے عشق و محبت کا تعلق، اللہ اکبر اللہ حضور علیہ السلام کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہے ان کو، آقا کریم علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ تو اس پہلو سے دیکھیے کہ ہمارے آقا تو ان کا منتظر رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین کی محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور ہمارے آقا علیہ السلام کی محبت جبریل سے ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ان کی محبت، ان کے مقام اور ان کے مرتبہ کو فراموش نہ کریں۔ اور آخری نقطہ میں عرض کرتا ہوں آج کی گفتگو کا، یہاں پر ایک خاص رویہ جو یہود سے مستعار ہو کے منافقین مدینہ میں آیا، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر کلمہ پڑھ چکے تھے، جن کا ابتداء میں ذکر آ گیا منافقین کا، اور سب سے زیادہ آیات جو ہیں منافقین کے تذکرے میں آئیں۔ یعنی قرآن نے 3 کیٹیگریز میں انسان کو تقسیم کیا ہے، ایک مومنین، ایک کافرین اور تیسرا منافقین۔ یہ منافقین کا رویہ ہے۔ فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اب یہ جو نفاق کا وائرس ہوتا ہے نا ناظرین، یہ بندے کو بے ادبی کی طرف مائل کرتا ہے، گستاخی کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر اس پہ مصر کر دیتا ہے بندے، اس سے ٹلتا نہیں ہے، باز نہیں آتا۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا جو مدینہ طیبہ میں رہتے، حضور علیہ السلام کی مجلس میں رہتے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے، لیکن فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کسی نہ کسی طرح وہ جو ان کے کفر و نفاق کا وائرس تھا وہ چھلکتا رہتا ان کے رویوں سے۔ یہاں پر آیت 102 کے اندر اس مضمون کو رب کائنات نے بیان فرمایا۔ سورہ البقرہ آیت 104 میں اللہ رب العزت نے ان کی اس بے ادبی کا نوٹس لیا ہے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والوں، جب میرے محبوب آقا کریم علیہ السلام تم سے خطاب فرمائیں اور مخاطب ہوں تو اس وقت ان کی گفتگو کو تم سننے کے لیے جب رعایت کا لفظ بولتے ہو کہ حضور ہماری رعایت فرمائیے، تو عربی میں لفظ بولا جاتا تھا راعینا، ہماری رعایت فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس رویے کو کہ وہ اپنی زبان کو ذرا دبا کے بے ادبی کی نیت سے کہتے تھے راعینا، جس کا معنی بنتا ہے اے ہمارے چرواہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محتمل المعنی لفظ کو بھی گوارا نہیں کیا جس کا دوسرا معنی بے ادبی پر مبنی۔ اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تو قرآن پاک کی آیات نازل فرما دیں، فرمایا آج سے اے میرے محبوب کے ماننے والے صحابہ ایمان والو، یہ ٹرم اور یہ اصطلاح ہی تبدیل ہو گئی۔ آج کے بعد یہ لفظ جس میں گنجائش اور احتمال ہے وہ بولنا ہی نہیں، بلکہ کیا کہنے وقول انظرنا، کہنا ہے آقا ہماری طرف نظر کرم فرمائے، سبحان اللہ، تاکہ احتمال نہ رہے اور منافق کو موقع نہ ملے، کیونکہ یہ بارگاہ وہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند بھی نہ کرنا اور میرے حبیب کو اس طرح مت پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ذوق صحابہ کرام سے بہرہ ور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔